بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز M2M اردو پہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلطیوں سے سیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ غلطیوں اور بلنڈر میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ واپسی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتی، اپنے آپ کو وہ واپس لانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی انا کے خول میں ویسے بند رہتے ہیں جس طرح ان دنوں قیدی نمبر 495 اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ کل ہونے والی ایک پارٹی میٹنگ میں، میٹنگ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ جیل کا کانفرنس روم پارٹی میٹنگ کے لیے استعمال کریں اور وہاں بیٹھ کر یہ ہدایات جاری کریں کہ عدلیہ کے خلاف مہم زور و شور سے چلاؤ، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہو کرو۔ سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی کم ہے، مزید طوفان بدتمیزی بچاؤ۔ پھر کہتا ہے اس سال یا تو میں باہر آ جاؤں گا یا پھر زندہ آؤں گا یا باہر آؤں گا یا مر کر آؤں گا، یہ سال میرے لیے بڑا اہم ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ وہ شخص کر رہا ہے جو کہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے غلطی سے، جس کو سلیکٹ کر کے لائے، مسلط کیا گیا، اور آج سلیکٹرز بھی رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ وہ تو اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے، وہ تو اپنی معافیاں مانگ چکے، لیکن یہ سیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ آج بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، اور اب ایک نیا بلنڈر، ایک نیا طرح تماشا یہ سامنے آیا کہ الطاف حسین جو پاکستان مخالف، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فوج کا مخالف، اس کو پاکستان کی سیاست میں یہ شخص واپس لا رہا ہے۔ اس کی ہدایت پر، اس کے حکم پر اس کی بہن علیمہ خان نے ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ الطاف حسین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، انہیں کہا کہ وہ پاکستانی سیاست میں واپس آئیں، انہیں کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہمارا الائنس بن رہا ہے، جس میں محمود اچکزئی شامل ہو گیا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہو گیا ہے، جس میں جناب سردار اختر مینگل شامل ہو گیا ہے، ہم جماعت اسلامی کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی اس کا حصہ بڑھے تاکہ ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ الطاف حسین کے بارے میں عمران خان کے جو خیالات ماضی میں تھے وہ آپ جان چکے ہیں، جب یہ وزیر اعظم تھا یا وزیر اعظم بننے سے پہلے کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں، یہ وہی اس کے خیالات ہیں جو محمود اچکزئی کے بارے میں کہتا تھا، اس کو نقلیں اتارتا تھا چادر میں پہن کے، اور آج وہی محمود اچکزئی ان کا صدارتی امیدوار بھی ہوتا ہے، وہی محمود اچکزئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتحاد کا چیئرمین بھی بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو کھڈے لین لگانا ہے، ان کو کنارے لگانا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر پاکستان کو خدا نخواستہ شام، عراق، افغانستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس ملک کی فوج کمزور ہو جائے، سیدھی سی بات ہے، اس کا آپ حشر دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی حکمرانوں کو شکستیں ہوئیں سب سے پہلے ان کی فوج کو ٹارگٹ کیا گیا، اور عمران خان کا تو ایجنڈا یہی تھا، بین الاقوامی ایجنڈا، اسرائیل کا ایجنڈا، انڈیا کا ایجنڈا، وہ اس نے پروان چڑھایا۔ آج بھی دیکھ لیں یہ جو پیڈ اس کے یوٹیوبرز ہیں، جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، باہر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، کن لوگوں سے مل رہا ہے؟ ایسے لوگوں سے شہباز گل ملتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ غزہ پہ ایٹم بم مار دو، ان سے جا کر وہ ملتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے اس شخص کے بارے میں؟ اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو، پاکستان کے ایٹمی پروگرام، میزائل پروگرام، اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ وزیر اعظم تھا کہہ رہا تھا ہمیں تو جوہری ہتھیاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آج وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ اس کے پیچھے اس کے مائی باپ تھے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اسرائیل فنڈنگ کرتا تھا، بھارت سے فنڈنگ ہوتی تھی؟ اس کے ثبوت صاحب موجود ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے نہیں آ گئیں؟ اور اب علیمہ خان جو جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہیں، وہ کہہ رہی کہ ان لوگوں کو اکٹھا کریں، الطاف حسین کو، جو کہ کھل کے کہہ رہا تھا آج کل وہ عمران خان کے موقف کا حامی ہے، کیونکہ اس وجہ سے حامی ہے کہ وہ بھی انہی فورسز کے ہاتھوں کھیل رہا ہے جو فورسز پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو فورسز پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں، اور ملک دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں یہ کھیل رہا یہ شخص۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جیل سے باہر نکلوں گا تو دیوتا بن کے نکلوں گا، مہاتما بن کے نکلوں گا، لوگوں کا جم غفیر ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ پہلے آپ اپنے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو تو سنبھالو، جو کور کمانڈر پشاور سے ملتا ہے جا کر رات کے اندھیرے میں پوری کابینہ سمیت
معاونین خصوصی کے ساتھ جا کر ملتا ہے، افطار کرتا ہے، پھر کور کمانڈر ہاؤس میں جاتا ہے، وہاں پہ بریفنگ لیتا ہے اور ان کو یقین دلاتا ہے کہ میں آپ سے وفادار ہوں۔ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، جو صوبے میں امن و امان ہے، جو صوبے کی ترقی ہے، اس میں آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو میں 2 قدم آگے بڑھاؤں گا۔ کیوں سانپ سونگا ہوا ہے؟ کیوں تحریک انصاف اس پہ بات نہیں کرتی؟ کیوں بانی پی ٹی آئی اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میٹھا میٹھا جو ہے وہ ہپ کرتے ہیں، کڑوا کڑوا تھو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا عالم ہے کہ یعنی کہ ابھی بھی 2 نمبری جال سازی یو ٹرن سے یہ باز نہیں آتے، کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہاں پہ مفادات ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں بولتے۔ خود گئے وہاں پہ چل کے اور کہا کہ ہمیں بریفنگ دو، وہاں پہ کیا کیا باتیں کس طرح شورٹی دلائی گئی کہ ہم کس طرح آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ کیا ایسی ملاقات عسکری قیادت کی اجازت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ بندہ خود کہے کہ میں نے ملنا ہے، اور وہ بھی کہیں کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور لیکن کیسز کوئی نہیں ختم ہونے، ریلیف کوئی نہیں ملنا۔ جو آپ کے کارنامے ہیں وہ تو ایک سے بڑھ کر ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے۔ جو آپ کے دعوے تھے، کبھی ریاست مدینہ کہ ایک کریکٹر تھا، بن گیا، سیلیبریٹی بن گیا، فینز بنا لیے، وزیر اعظم ملک کا بن گیا، لیکن بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پاکستان کے حالات، پاکستان کی صورتحال، پاکستان کا بگاڑ، اور آج پاکستان جس معاشی تباہی اور دلدل کا شکار ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار یہی شخص ہے۔ اور آج اگر پاکستان کو تھوڑا بہت کوئی پیسہ ملنے کی کسی جگہ سے امید ہوتی ہے، یہ انہی ممالک کو جا کر کبھی خطوط لکھے جاتے ہیں، کبھی ان کے نمائندے بھجوائے جاتے ہیں، کبھی ان کو پیغامات بھجوائے جاتے ہیں کہ پاکستان کو پیسہ نہ دو، پاکستان کو قرضہ نہ دو، اور کبھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خط لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ اپوزیشن آپ نے کرنی ہے، حکومت کی ناقص پالیسیوں، ناقص کارکردگی کے خلاف کریں، لیکن آپ کا تو ٹارگٹ ہی حکومت نہیں ہے، ان کا تو ٹارگٹ ہے فوج، سیدھی سی بات ہے، ان کا ٹارگٹ ہے ISI اسٹیبلشمنٹ، یہ اور عسکری قیادت، یہ ہے ان کا ٹارگٹ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم فوج کو کمزور کریں گے، ISI کو کمزور کریں گے، تو ہمارے لیے شہباز شریف تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو تو ہم جناب، کل اس نے کہا شہباز شریف کیا بیچتا ہے، میرے ایک جلسے کی مار ہے، یہ اس نے کل کہا اس میں اڈیالہ جیل کی میٹنگ میں۔ تو یہ عالم ہے اس شخص کا کہ ابھی وہ اس خمار میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیسے بادشاہی ہے جناب۔ اڈیالہ جیل کون ہے اس کا سہولت کار جو اس کو وہاں پہ سہولتیں دے رہا ہے؟ کھانا پینا سب، 12 لاکھ کا خرچہ ایک مہینے کا، 14 سیکیورٹی اہلکار، 7 کمروں پر مشتمل بیرک۔ کسی عام قیدی کو یہ ساری سہولتیں حاصل ہیں؟ قطعی طور پر نہیں۔ تو خدا کا خوف کرو، کس طرف جا رہے ہو؟ حالات کو بگاڑ کی طرف لے کر جانے کی بجائے اس وقت اتحاد، یکجہتی، مفاہمت، اس کی ضرورت ہے، لیکن تم پھر دھمکیاں دیتے ہو۔ انا اور ضد، انا پرستی میں دھنسا ہوا یہ شخص جو ہے، صرف اپنے ذاتی جو ہے اس کو سکون پہنچانا چاہتا ہے، اور لوگوں کے خلاف ہے، اداروں کے خلاف ہے، اور بعد میں باتیں باہر سے کی جاتی ہیں، وہ اور باتیں کی جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔